پاکستانی نژاد آسٹریلوی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر مہرین فاروقی پاکستان کے دورے پر آئیں تو ان سے ڈیفنس لاہور میں ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم سہیل، کیسے ہیں آپ؟ خود استقبال کیا۔ کیسے حال ہے؟ بہت اچھے حال ہے کہ بیٹی آئی میری۔ اچھا ماشاء اللہ، میں تو بہت خوش ہوں۔ پیدا پاکستان میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی یہیں حاصل کی، لیکن چمکی جا کر آسٹریلیا میں، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تھوڑا بہت قسمت کا ہاتھ تھا، کچھ ایسا تھا کہ بہت اپرچونٹیز آئیں میرے سامنے، میری فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے۔ آپ اکیلے نہیں یہ کام کر سکتے، جو کہ یہاں سے بھی آتے تھے وہاں آسٹریلیا مدد کرنے اگر مجھے بہت کام ہوتا تھا اس کی وجہ سے۔ لیکن آئی تھنک بیسک جو وجہ تھی کہ مجھے ہمیشہ سے جب میں پاکستان میں بھی رہتی تھی مجھے یہ شوق تھا کہ جو چیزیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی، جو معاشرے میں چیزیں بدلنی چاہیے، اس کو بدلا جائے۔ اسی لیے میں نے سول انجینئرنگ بھی کی پاکستان میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے، کیونکہ اس وقت بہت کم خواتین تھیں جو کہ انجینئرنگ کر رہی تھیں، اور سول انجینئرنگ میں تو کوئی ہارڈلی تھا ہی نہیں۔ لیکن میں صرف یہ پروو کرنا چاہ رہی تھی کہ بھائی جو ہیں عورتیں وہ بھی وہی کچھ کر سکتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت بہتر بھی کر سکتی ہیں۔ آسٹریلیا کی پہلی مسلم اور پہلی پاکستانی خاتون رکن اسمبلی ہیں، کیا وہاں کے لوگوں کا تعصب آڑے نہیں آیا؟ تعصب ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، لیکن یقیناً جو وہاں کے لاز ہیں وہ یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ بالکل نہ ہو تعصب، لیکن لوگ تو لوگ ہی ہیں۔ تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئی؟ مشکل پیش آئی اس طرح کہ جب ہم لوگ وہاں گئے نوکریاں ملنے میں بہت عرصہ لگا۔ میں اور میرے میاں دونوں انجینئرز تھے، میرے میاں کو 2 سال تک کوئی نوکری نہیں ملی، انہوں نے ٹیکسی چلائی اپنے میاں کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ اور 2 سوٹ کیس کے ساتھ ہم وہاں گئے تھے، تو سارا کچھ شروع سے کرنا پڑا۔ گرینز پارٹی کی طرف سے نیو ساؤتھ ویلز اسمبلی کی رکن ہے، آپ کی پارٹی دوسری جماعتوں سے کتنی مختلف ہے؟ میں نے گرینز پارٹی جوائن ہی اسی لیے کی کہ میں نے دیکھا کہ ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کی ویلیوز کے ملٹی کلچرلزم جو ہے وہ بہت جو ہے مضبوط ہونی چاہیے آسٹریلیا میں، کیونکہ اتنے 150 سے بھی زیادہ ملکوں سے وہاں لوگ آ کے رہتے ہیں۔ ریفیوجیز، اسائلم سیکرز کی بے حد سپورٹ، یہ کہ جو لوگ وہاں آئے ہیں ان کو کمیونٹی میں سیٹل کیا جائے، ان کو نہ بند کیا جائے ڈیٹینشن سینٹرز میں۔ ان کی جو انوائرمنٹ کی پالیسیز ہیں، کیونکہ میں نے بھی انوائرمنٹل انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے وہ پارٹی جوائن کی۔ لیکن جب میں نے پارٹی جوائن بھی کی تب بھی میرا یہ وہ نہیں تھا مقصد کہ میں ایم پی بن جاؤں، میرا یہ کام تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ کام کروں۔ اور یہ پارٹی ڈفرینٹ ہے دونوں بڑی پارٹیز سے آسٹریلیا میں، ان دونوں کی جو پالیسیز ہیں وہ نہیں ہیں اتنی پروگریسو، وہ نہیں ہے اتنی لیفٹ، اور ہمیں چاہیے ایسی پارٹیز جو دوسری پارٹیز کو ذرا دھکا لگائیں کہ بھئی لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ آسٹریلیا کی اکثر اسمبلیز کی مدت 3 سال یا 4 سال ہے، جبکہ یہاں یہ ٹرم 5 سال ہے۔ ملک کے لیے اچھا کیا ہے؟ میرے خیال سے کوئی آئیڈیل سولوشن نہیں ہے اس کا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کیسی آتی ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ بے شک 3 سال کی ہو یا 5 سال کی ہو، گورنمنٹ کو صرف ان 3 یا 5 سال کے لیے نہیں سوچنا چاہیے، ان کا کام ہے کہ اگلے 50 سال کے لیے سوچیں۔ یہ نہ سوچے کہ بھی ہم اگلا الیکشن جیتیں گے اگر ہم نے یہ کچھ کیا ان 3 سالوں میں، وہ چیز کریں جو لانگ ٹرم قوم کے مفاد کے لیے ہو۔ آپ کی ٹرم کتنی ہے؟ وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ جو سینٹ ہے اس میں ڈبل ہوتی ہے ٹرم، میری ٹرم 8 سال کی ہے، تو ہر الیکشن پر ہر 4 سال کے بعد اگر الیکشن ہوا تو ان صرف آدھے سینٹ کا ہوگا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے ڈگری لی اور غازی بروتھا ڈیم پر بھی کام کیا۔ آسٹریلیا اور پاکستان دونوں میں پانی کی کمی ہے، آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یقیناً پانی کی کمی، آسٹریلیا جو ہے وہ پوری دنیا میں سب ڈرائیسٹ کانٹیننٹ ہے اگر آپ انٹارکٹیکا کو نکال دیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور مشکل آ رہی ہے، کیونکہ جو جگہیں ڈرائی ہیں وہ اور ڈرائی ہو رہی ہیں، جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے وہاں زیادہ بارش ہو رہی ہے، فلڈز آ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی مدد تو نہیں کرتے پینے کے پانی میں یا اریگیشن کے پانی میں۔ آسٹریلیا میں تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے اور ضائع ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت پروگرامز چل رہے ہیں کہ لوگ پانی کم استعمال کریں، اور میرا خیال وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، پورے پاکستان میں ضروری نہیں کہ بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں۔
چھوٹے ڈیمز بھی بن سکتے ہیں جس سے پانی ملے. اور بہت جو ہے نا آپ کی جب بارش ہوتی ہے اس پانی کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. جیسے وہاں میں آپ کو بتاؤں ایک آسٹریلیا میں جو ٹوائلٹ فلشنگ ہے وہ بارش کے پانی سے ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں واٹر ٹینکس لگائے ہوئے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو چھت کا پانی جو ہے وہ جاتا ہے ٹینک میں, کیونکہ آپ کو ٹوائلٹ فلش کرنے کے لیے تو پیور واٹر نہیں چاہیے. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, ہمیشہ بڑی بڑی سولوشنز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کام ہو سکتا ہے. آپ آسٹریلیا سے بھی پڑھی اور پاکستان سے بھی, دونوں کے طریقہ تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے کہ فلسفی تھوڑی سی فرق ہے. امید ہے کہ اب بدل گیا ہوگا طریقہ, لیکن ہمیں یاد ہے کہ یہ رٹے لگاؤ, مارک نمبر اچھے لینے ہیں ایف ایس سی میں, میٹرک میں. آپ آسٹریلیا میں پڑھاتی بھی رہیں؟ میں آسٹریلیا میں پڑھاتی بھی رہی. بہت ڈفرینٹ ہے سوچ. وہاں نمبر لینے کے لیے بھی پڑھتے ہیں, لیکن پڑھائی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دماغ کھلے, آپ سوچ سکیں, کریٹیکلی اینالائز کر سکیں چیزوں کو. میں نے دیکھا کہ میرے بچے وہاں اسکول گئے, میرے 2 بچے ہیں, اور ان کا جو تھا طریقہ وہ خوشی خوشی اسکول جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں روز, مجھے صبح اٹھتی تھی, مجھے اسکول نہیں جانا ہوتا اس لیے کہ یہاں پہ ذرا طریقہ فرق ہے. وہاں جو آپ کا استاد ہے وہ کچھ آپ کے دوست کی طرح ہے, تو آپ ان سے سوال بھی کرتے ہیں. جب میں یہاں اسکول گئی تو سوال پوچھنا ٹیچر سے جو بالکل نو تھا وہ, تو میرے خیال اس چیز میں فرق ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ جو ٹیکنیکل ہماری ایجوکیشن ہے, جیسے میں نے UET سے پڑھا, وہ کم نہیں ہے کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی کی ٹیکنیکل ایجوکیشن سے. تعلیم حاصل کی, انجینئرنگ کی, لیکن لگ گئیں پروفیسر, اور پھر پڑھاتے پڑھاتے سیاست میں آ گئیں. یہ بدلتے موڈ کیوں؟ میں نے انجینئرنگ بھی پریکٹس کی بہت سال, کوئی 15 سال کم سے کم. اس کے بعد پھر ٹیچنگ میں چلی گئی. ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ میرا جو ٹاپ پیشن ہے وہ ٹیچنگ ہی ہے. اور سیاست جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ وہ قسمت سے, وہ کہتے ہیں نا زندگی کے جو ہیں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز, وہ کبھی کبھار آپ کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. میں یہاں پلی بڑی, میری تو خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں ایک دن نیو ساؤتھ ویلز پارلیمنٹ میں ہوں گی, لیکن اب میں ہوں تو اٹس این ایبسولوٹ پریویلیج. مطلب اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. پاکستان کا کون سا گانا اور کون سا کھانا آپ کو یاد آتا ہے؟ پاکستان کی مجھے گانے کے سے زیادہ شاعری. میں پلی بڑی ہوں, میرے ابا اقبال کے شعر بہت سنایا کرتے تھے. اردو کا کون سا شعر اکثر گنگناتی ہیں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ شعر میں نے اپنی جب پہلی سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں, اس میں اردو میں سنایا تھا. اور کھانا کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, پوری حلوہ اور چنے ہمیشہ. والدہ کی دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت ہوئی. پاکستان سے ہجرت کیے ہوئے 25 سال ہو گئے. یہاں کی کون سی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے؟ اگر سچ اور دل کی بات کہوں تو میری اماں سب سے زیادہ یاد آتی ہیں. لیکن دوسری جو چیز ہے واقعی جو میں بہت مس کرتی ہوں وہ ہے کہ یہاں پر لوگ کتنے آپس میں ملتے جلتے ہیں, کتنا کلوز ہے. میرے جب بچے ہم لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہر 5 منٹ بعد جو ہے وہ نانی کے گھر کا دروازے پہ دستک ہے, بیل ہے اور کوئی آ گیا, اور سب بیٹھے اور چائے پی. یہ وہاں کا بہت فرق ماحول ہے وہاں. تو وہ کافی جو سوسائٹی کی کلوز نیٹ ورکس ہیں وہ کافی مس کرتی ہوں. ماں تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, آپ کی ماں میں کیا خاص بات ہے؟ میری امی سے FA کیا ہوا ہے, اور 4 جو بچے ہیں میری اماں کے وہ PhD ہیں. تو امی نے جس طرح ہمیں پلا بڑا, بہت اوپنلی ہم لوگ ہر بات اپنی اماں سے کر سکتے تھے. اور امی جو تھیں وہ جیسے کہتے ہیں نا میٹریارک تھیں. سارے میری کزنز سب لوگ امی کے پاس آتے ہیں صلاح کے لیے. تو امی کی جو گائیڈنس ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بہت اوپن مائنڈ سے سننا, وہ سب سے زیادہ یاد آتا ہے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پہنچے. الخوارزمی انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس آئیں. ڈسکشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی.
is going to come and do it for you. If you want society to change, then you've got to do it yourself. आपके वालिद खलीफा सईदुद्दीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, आप यहीं पली बढ़ी, यहीं रहीं। उस जमाने की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैसी थी और आपको क्या क्या याद है? बेइंतहा यादें हैं, लेकिन कुछ जो मुझे बहुत याद आती हैं वो एक सबसे पहली क्रिकेट खेलना। लड़के जो हमसाए के घरों में रहते थे उनके साथ रोज शाम को क्रिकेट खेलना, अम्मा से डांट भी खाना कि ये लड़कियों का काम नहीं है, गुड्डियां उड़ाना छत पे चढ़ के हर उस बसंत में। हमारे घर में आम लड़कों को मार भी देती थी? नहीं, मारने तक नौबत नहीं आई, लेकिन हरा जरूर देती थी क्रिकेट में भी, और गुड्डियां भी काफी काट देती थी। आम के दरख्त थे हमारे घर में, वो आम खाना गर्मियों की शामों में। आपके शौहर उमर फारूकी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर ही के पढ़े हुए हैं। आपकी शादी मोहब्बत की शादी है, दौरान तालिब इल्मी हुई या बाद में मुलाकात हुई? मैं यहाँ नहीं उनको जानती थी, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे हुई नेस्पाक में, हम दोनों उसमें काम कर रहे थे। मुलाकात वहाँ हुई और थोड़ी थोड़ी मोहब्बत की शादी थी, कुछ अरेंज थी। ख़वातीन कहीं भी हों फैशन का ख्याल तो रखती हैं। आपको पाकिस्तान में बदलते कपड़ों और रंगों का पता होता है? मैं ये भी कह सकती हूँ कि मर्द जहाँ भी हो वो भी फैशन का ख्याल रखता है, और क्यों ना रखे। तो ऑस्ट्रेलिया में जाहिर है वहाँ भी हैं पाकिस्तानी जो कि वहाँ यहाँ से कपड़े बनवा के लाती हैं और उनसे मिलना जुलना होता है, तो फैशन का काफ़ी पता रहता है। लेकिन मैं हर साल पाकिस्तान भी आती हूँ। फैशन यूनिवर्सल है, पाकिस्तान में भी मैं देख रही हूँ वही रंग हैं स्प्रिंग में जो कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल आए थे स्प्रिंग में। तो पाकिस्तान जो है बड़ा अप टू डेट है, और स्पेशली फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स में तो हम लोग इतने आगे हैं। लेकिन ये ज़रूर नोटिस करती हूँ हर दफ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की दुकानें खुलने लगी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत ख्याल आता है कि शायद हमें तवज्जो कुछ दूसरी चीज़ों पर भी देनी चाहिए। पंजाब असेंबली पहुंची। ख़वातीन कॉकस के इजलास में शरीक हुई। सूबाई वजीर हमीदा वहीदुद्दीन ने तारफ करवाया। डॉक्टर फरजाना नजीर ने ब्रीफिंग दी। Although we also face similar issues to what we आपके दादा खलीफा शुजाउद्दीन भी पंजाब असेंबली के रुकन रहे, स्पीकर पंजाब असेंबली रहे। आप भी मुख्तलिफ शोबों से घूमती सियासत में आ गईं। खलीफा शुजाउद्दीन की क्या फैमिली वैल्यूज़ थी, क्या सियासी ख्यालात थे जिनको आपकी फैमिली ने अभी तक याद रखा हुआ है? पार्टीशन के वक्त बहुत काम किया उन्होंने जिना के साथ और लोगों के साथ, और उस वक्त वही एक मकसद था जो सबके दिल में था। और जो रवायत है मेरे ख्याल से सियासी, वो कोई जागीर नहीं है। अगर आपके दादा या कोई और ख़ानदान में जो है वो सियासत में था, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी हक है सियासत में होने का। सियासत सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जिनको वाकई दुनिया बदलने का शौक़ है। रहती आप जदीद दुनिया के मुल्क ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन अभी तक आप पत्थर और अंगूठियां वही पहनती हैं जो पाकिस्तान के लोग पहनते हैं। क्या पत्थरों की कोई तासीर होती है? मेरी रूट्स तो हमेशा पाकिस्तान ही होंगी। पाकिस्तान ने मुझे बनाया है जो भी कुछ मैं हूँ, और वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और ये अंगूठियां? ये अंगूठियां एक पाकिस्तानी है, ये मेरी शादी की अंगूठी है, और ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन अंगूठी है। डिज़ाइन तो पाकिस्तानी है स्टाइल, लेकिन पत्थर जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। तो मैं अब जो हूँ बीच में हूँ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के। दोनों मुल्कों से मुझे बेहद मोहब्बत है, दोनों मुल्कों के लोगों से मुझे बेहद मोहब्बत है।
एजर्टन रोड पर वाक़े होटल पहुंची। यूथ रेवोल्यूशन क्लैन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में शिरकत की। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर मार्गरेट एडमसन ने भी शिरकत की। YRC टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाई। I must say, when I woke up this morning, a little bit tired, but I'm fully energized and really, really inspired by the work that सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। प्राइड मोमेंट कि आज डॉक्टर महरीन फारूकी हमारे साथ थी। वी हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद हर। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ लर्न किया और उनके बारे में और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट्रियन और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में जो भी उन्होंने बताया, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू टॉक विद हर। अगर मैं मेलबर्न के अपने विजिट की बात करूं तो देयर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस जब हम लोग सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उनको अपना कल्चर के बारे में बताया और फिर वी स्टार्टेड द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम विद मेलबर्न एंड पाकिस्तान। आज जो डॉक्टर महरीन फारूकी साहिबा ने हमारे साथ सेशन रखा और जिस तरह ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर साहिबा ने बात की कि यूथ को एंगेज करना चाहते हैं और ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो पाकिस्तान इज़ अ यूथ बल्ज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ है और सारे के सारी यूथ ये चाहती है कि उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। तो हम जो YRC यूथ रेवोल्यूशन प्लान के प्लेटफॉर्म से यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उनको यूज़ किस तरह करना है। तो उन्होंने जैसे वो वहाँ पे कर रही हैं, उन्होंने हमें आइडिया बताया कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्पिटिशन्स हमें अरेंज करवाने चाहिए। इस तरह से ही बच्चों की ग्रूमिंग होगी और फिर वो लोन्स जो हैं वो कारआमद साबित होंगे। तो एक ये पॉइंट था जो कि हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर पाकिस्तान आकर नौजवान लड़के और लड़कियों के साथ मिलने की वजह क्या है? नौजवान लड़के और लड़कियां इस मुल्क का और इस दुनिया का फ्यूचर हैं और आजकल ऑस्ट्रेलिया में जो है वो यूथ वीक मनाया जा रहा है, जहां एक फोकस होता है स्पेशल नौजवान लोगों पर कि उनसे पूछें कि भी उनके क्या मसले मसाइल हैं, उनके क्या ख्वाब हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, यानी नौजवानों की तादाद बूढ़ों और बच्चों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। क्या इससे पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे या इम्कानात? कराची की जो आबादी है वो पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, मतलब इतना फर्क है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला है। जो पाकिस्तान की इतनी आबादी है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, इतना इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, इतना काम हो सकता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की कम आबादी है मेरे ख्याल से उसको बढ़ना चाहिए कुछ, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो तो वही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज है। मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। आज जिन नौजवानों से हम मिले, इतना पैशन है उनमें, इतना काम करना चाहते हैं वो। अगर ये सब नौजवान इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तान जो है वो बदल जाए। सब ने इकट्ठे ग्रुप फोटो भी बनवाई। Pakistani born Dr. Mahroon Faruqi has made a mark in Australia by being elected to the parliament. What do you say on this development? Well, I think it reflects very well on the maturity of the Pakistan community in Australia. But one of the very, very important elements of being a society is that we have a reflective parliament
of the diversity of our nation. And so Dr. Mehreen Faruqi is the first Australian of Pakistani origin to take up public office in the New South Wales State Parliament. We are very proud of Dr. Faruqi for having taken this step. She is also the first Australian Muslim woman to become a member of any parliament in Australia. You have been interacting with Dr. Mehreen Faruqi. You must have heard her ideas. And how do you see this? There can be some partnership between the philosophy and ideology of the Australian people and the Pakistani people. But when it comes to Pakistan-Australia relations, these do stretch back, as I noted, to well beyond the formation of Pakistan as a nation. But we arrived very early on when Pakistan became a nation. We were one of the first diplomatic missions to establish a representation here. We both, of course, are members of the Commonwealth. We have, I think, a very ready understanding of each other because of that shared heritage. We also, of course, have a shared passion for sport, and that, of course, includes cricket and also hockey. So I think that these are very strong foundations for our open, frank, warm relationship. We share very many values together with each other, although, of course, also many differences because, again, as I said before, Australia reflects a kaleidoscope of different cultures that make up what is contemporary Australia today. पार्लियामेंटेरियंस अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल है? ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें एवरेज तनख्वाह से ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको जैसे बताऊं, पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में पढ़ाती थी, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो वहाँ मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी बजाय के पार्लियामेंटेरियन से। एवरेज जो तनख्वाह न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट में है वो लगभग $140,000 है। ये तो काफी ज्यादा है। मैं कह रही हूँ डबल है एवरेज तनख्वाह के। वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में आज तनख्वाहें हैं उससे डबल है। लेकिन ये है कि कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते जब आप पार्लियामेंटेरियन हैं। हम लोग कई दफ़ा सुबह 3-3 बजे तक बैठते हैं जब लेजिस्लेशंस और बिल्स डिस्कस हो रहे होते हैं, और जब आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहे होते तो फिर आप अपने कंस्टिट्यूएंसी के साथ कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए एक और नौकरी आपकी, क्योंकि आप बिजनेस में हों या डेवलपर हों तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप लेजिस्लेशन डिस्कस कर रहे हैं तो आप अपने फायदे के लिए ना करें, तो ये अच्छी बात है। दुनिया भर में सियासत अब लड़ाई बढ़ाई, करप्शन, इल्जाम तराशी, शोर शराबे का नाम बन गई है। क्या ऑस्ट्रेलिया में भी सियासत ऐसी ही है? सियासत हर जगह सियासत ही होती है, लेकिन जाहिर है कि ये लेवल ऑफ करप्शन जो यहाँ है वो तो नहीं है। हम लोग पाकिस्तान छोड़ के गए थे, एक वजह ये थी कि करप्शन जो है वो सेट इन हो रही थी हर लेवल पे सोसाइटी में। हमारा ये ख्याल था कि कहीं और जाके देखते हैं, और अक्सर सुनते हैं कि ये जो वेस्टर्न मुल्क हैं इनमें करप्शन नहीं होती और सब कुछ साफ सुथरा है तो वहाँ चलते हैं। और जाहिर है बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ज्वाइन किया था पार्लियामेंट 3 साल पहले साल में 10 गवर्नमेंट के MPs को या तो रिज़ाइन करना पड़ा या बैक बेंच पे जाना पड़ा करप्शन एलिगेशंस की वजह से। एक दफ़ा लोगों को ज़रा सा भी शक हो जाए कि किसी ने करप्शन की है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको फिर उसका जो है नतीजा नज़र आ जाता है काफ़ी जल्दी। सियासतदान हैं, कहीं ना कहीं आपके खुफिया असासे भी होंगे, तोहफे तहफ़ भी तो मिलते होंगे। चाहे एक गुलदस्ता हो, चाहे एक छोटा सा चॉकलेट का डब्बा हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, हर चीज़ जो है हम अपने गिफ्ट रजिस्टर में लिखते हैं और वो पूरी कौम के देखने के लिए खुला है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है ये ट्रांसपेरेंसी, ताकि लोगों को पता हो कि आपको कौन तोहफे तहफ़ दे रहा है। जो आप लेजिस्लेशन में डिसीजंस बना रहे हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे उन लोगों से जिन्होंने आपको तोहफे दिए हैं। खुफिया असासे सारे बैंक अकाउंट सामने हैं। सारे बैंक अकाउंट सामने हैं। जब आप पार्लियामेंट शुरू करते हो तो पहली चीज़ जो आपको डिक्लेयर करनी होती है कि आपके अगर कोई घर हैं तो वो, अगर आपकी कोई ज़मीनें हैं तो वो सारा कुछ जो है पहले आप फिल करते हो, और हर साल जो है उसको आपको अपडेट करते रहना है।
بچوں اور بڑوں سب نے کاغذی جہاز اڑائے۔ روڈ پر واقع 5 سٹار ہوٹل پہنچی۔ آسٹریلیا ڈے کی رنگا رنگ تقریب میں شرکت کی۔ میزبان آسٹریلوی ہائی کمشنر مس مارگریٹ ایڈمسن تھی۔ شہر کے نامور مرد و خواتین شریک ہوئے۔ کیک بھی کاٹا گیا۔ بطور انجینئر اور سیاستدان آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کافی دلچسپی رہی ہے۔ پاکستان میں میٹرو بس بن چکی ہے اور اب اورنج ٹرین بن رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ بہت ضروری ہے، آسٹریلیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ پاکستان کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے اور ٹرانسپورٹ کے بغیر لوگ نہ کام کر سکتے ہیں، نہ پڑھائی کے لیے جا سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل سارا کچھ کھدا ہوا ہے اورنج لائن کی وجہ سے، اور کافی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ یہ بننی چاہیے تھی، نہیں بننی چاہیے تھی، بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور پرائیورٹائز کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے پرائیورٹی ہے پبلک ٹرانسپورٹ، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ہم بنائیں پبلک ٹرانسپورٹ تو ہم یہ دیکھیں کہ کہاں سے وہ جا رہی ہے، ہم جو ہیں درخت کم سے کم کاٹیں، ہم جو ہیں ہیریٹیج اور ہسٹورک بلڈنگز ان پر اثر نہ ہو۔ یہ جو ہے جھگڑا یہ وہاں بھی چل رہا ہے، سڈنی میں بھی ایک پروجیکٹ ہے وہاں ٹریم کا، اس پہ یہی کر رہے ہیں کہ کئی 100 جو ہیں 100 سال پرانے درخت کاٹتی ہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت خلاف اس طرح کی چیزوں کے ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، میس ٹرانزٹ پبلک ٹرانسپورٹ بھی، اور جو ہے ہماری انوائرمنٹ اور ہیریٹیج کو بچانا وہ بھی۔ کسی بھی حکومت کی پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم اور صحت نجی شعبے کے حوالے کر دیے جائیں یا سرکار کے پاس رہیں؟ جو بالکل بیسک سروسز ہیں جو ہر ایک کو چاہیے اور ہر ایک کے پاس ایکسیسیبل ہونی چاہیے، جیسے تعلیم ہے اور جیسے ہاسپٹلس ہیں، وہ جو ہے وہ گورنمنٹ اور پبلک کے اندر ہونے چاہیے، اس لیے کہ پھر جو ہے گورنمنٹ کا اس پر حصول رہتا ہے۔ اگر آپ پرائیویٹائز کر دیں تو پرائیویٹ کمپنی نے تو پیسہ بنانا ہے، پروفٹ بنانا ہے، ان کا تو کام ہے یہ، وہ تو بزنس ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بزنس کے طور پہ ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ جھگڑا آسٹریلیا میں بھی ہمارا چلتا ہے، ابھی تک تو پبلک ہے، لیکن بہت کچھ اب آہستہ آہستہ کئی گورنمنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر رہی ہیں، تو ہم لوگ اس کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو بدقسمتی ہے کہ حکومت کسی بھی شعبے میں اچھی کارکردگی یا ایفیشنسی دکھا نہیں سکتی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر ایفیشنسی اچھی نہیں ہے اور مینجمنٹ اچھی نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کریں۔ آخر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو وہی لوگ کام کرتے ہیں نا، تو اس کا یہ وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیں سارا کچھ، آپ اپنی مینجمنٹ صحیح کریں۔ آپ کی جماعت گرینز پارٹی ماحولیاتی آلودگی کے لیے کافی بات کرتی رہتی ہے، کیا کوئی عملی اقدام بھی اٹھایا ہے؟ کافی زیادہ، میں کئی سالوں سے ایک لیجسلیشن جو ہے ایک بل پش کر رہی ہوں، جو کہ اب گورنمنٹ امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں کرے گی، اور وہ ویسٹ پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے آلودگی کتنی ہے ویسٹ کی وجہ سے، اور پلاسٹک ویسٹ ہم دیکھتے ہیں اتنے، یہاں بھی ہزاروں پلاسٹک کی بوتلیں نظر آتی ہیں، پلاسٹک کے بیگز نظر آتے ہیں، لیکن جو یہ خاص لیجسلیشن ہے اس کو کنٹینر ڈپازٹ لیجسلیشن کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی خریدیں گے ڈرنک کسی بوتل میں یا کین میں تو آپ آسٹریلیا میں 10 سینٹ فالتو دیں گے، اور اس کا جو انسینٹو وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ بوتل یا کین واپس ریسائکلنگ اسٹیشن پر لے کے جائیں گے تو آپ کو وہ پیسے واپس مل جائیں گے۔ تو اس سے یہ ہے کہ لوگ پھینکیں گے نہیں وہ،
وہ 10 سینٹ بنانے کے لیے یا 100 بوتلیں جمع کر کے اسے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ لے جائیں گے بوتلیں واپس ریسائکلنگ کے لیے، تو ریسائکل بھی ہو جائے گا اور جو ہے آپ کا اوشنز اور دریا اور سمندر وہ بھی نہیں پلوٹ ہوں گے. اور یہ اسکیم ساؤتھ آسٹریلیا میں چل رہی ہے کوئی 30 سال سے، اور بہت دوسری اسٹیٹس میں بھی چلتی ہے اور بہت کامیابی سے چل رہی ہے. پوری مغربی دنیا بشمول آسٹریلیا اس وقت مسلمانوں کے خلاف اسلامو فوبیا کے نام پر تعصب پھیلا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ نہ یہ جو ہے بم پھٹ رہے ہیں بیروت میں، پیرس میں، برسلز میں، جب یہ ہوتا ہے سب تو بالکل اسلاموفوبیا جو ہے بڑھ جاتا ہے آسٹریلیا میں. اور پچھلے چند سالوں میں کافی زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جیسے پبلک ٹرانسپورٹ پر یا کہیں باہر کسی باغ میں، اسپیشلی جو خواتین حجاب پہنتی ہیں ان کو لوگوں نے برا بھلا بھی کہا ہے، کئی دفعہ حجاب کھینچ کے پھینک دیا ہے. کم ہیں یہ بہت لوگ، لیکن یہ جو ہے رواج بڑھ رہا ہے. اور یہ ریسرچ ہوئی ہے اس پہ کہ جیسے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تب آپ دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں بھی اور کچھ اور ملکوں میں اسلاموفوبیا بڑھ جاتا ہے. تو میں اسلاموفوبیا پہ بھی کافی لکھتی بھی ہوں اور اس کے خلاف کافی بولتی بھی ہوں. لیکن یہ مشکل چیز ہے کیونکہ یہ سوسائٹل چیز ہے، لوگوں کی سوچ پر ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں اور کیا اس کا واقعی اسلام سے تعلق ہے، یا وہ آسٹریلیا میں جو خاتون ہیں ان کا کیا تعلق ہے کسی ٹیررزم سے. تو یہ چیز جو ہے اوپنلی، یہ میں کہتی ہوں اپنے گورنمنٹس کو، اپنے کولیگز کو کہ اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنی چاہیے. آپ کے بچے اب کیا کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کے بارے میں کتنا علم ہے؟ جب میں پاکستان سے گئی تھی اس کے بعد ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہر سال آئیں اور بچوں کو لائیں خاص طور پہ، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ وہ کہاں سے ہیں، ان کی روٹس کیا ہیں. تو بچے دونوں جو ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان کا، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ پلے بڑے تھے، یہاں پہ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ دنیا اتنی گلوبل ہو گئی ہے کہ میرے اپنے بھی بہن بھائی جو ہیں وہ بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور بچے میرے دونوں انجینئرنگ کر رہے ہیں، اپنے اماں ابا کے جو ہے فٹ سٹیپس پہ جا رہے ہیں. ایک میرا بیٹا جو ہے وہ پالیٹکس میں بہت انٹرسٹڈ ہے اور جرنلزم میں بھی وہ لکھتا ہے کافی، اور بیٹی جو ہے وہ ایکچولی سول انجینئرنگ کر رہی ہے. چودھری سرور برطانیہ میں سیاست کرتے کرتے یہاں آ کر گورنر لگ گئے، کہیں ایسا تو نہیں آپ بھی پاکستان میں آ کر کچھ بننا چاہتی ہیں؟ میری دنیا بھر کی سیاست میں دلچسپی بڑھ رہی ہے. میں پچھلے سال الیکٹ ہوئی ہوں 8 سال کی ٹرم کے لیے. کچھ لوگ کہیں گے کہ پریزن سینٹنس ہے یہ. تو ابھی تو میں آسٹریلیا میں ہی ہوں، لیکن جیسے پالیٹکس میں کہتے ہیں نا نیور سے نیور، آئی تھنک وہ والی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.